بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. ایک بہت مشکل دن تھا. جب آپ دفتر میں بیٹھے ہوں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ شہر بھر میں اپنے نامہ نگاروں سے رابطہ کریں اور اس کی تفصیلات جمع کریں. آج تاخیر بھی اسی لیے ہوئی کہ تنہا مجھے جگہ جگہ پہ رابطہ کرنا پڑا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی پورا ایک نیٹ ورک بنایا جائے, کسی طرح کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے, اگرچہ کوئی واضح شکل اس کی میرے ذہن میں نہیں ہے. جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جیسے آج تھا تو مجھے جب تک اطمینان نہ ہو جاتا کہ کیا صورتحال ہے, ظاہر ہے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے, جیسے میں نے کل اور پرسوں آپ سے عرض کیا تھا کہ خوف کا حصار ٹوٹ رہا ہے. آج اس میں کچھ اور کمی آئی اور یہ اب بالکل واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مشتمل, انفیکٹ نون لیگ کی قیادت میں حکومت بنانے کا جو منصوبہ تھا وہ بالکل ناکام ہوتا نظر آتا ہے. یعنی اول تو وہ بنے گی نہیں. جو صورتحال ہے, جس طرح لوگوں نے آج ریئیکٹ کیا ملک بھر میں, کہیں زیادہ کہیں کم, تو اگر بن گئی تو اس حکومت کی ٹانگیں لکڑی کی ہوں گی اور یہ کچھ پرفارم نہیں کر سکے گی. حالت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورے خاندان سمیت سیالکوٹ جانا پڑا خواجہ آصف کی حمایت کے لیے, اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہونے والا. سیالکوٹ میں لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے اور جو بھی خبریں آ رہی ہیں, اندازہ یہ ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ کوئی 70-75% ووٹ لے سکتی ہیں, اور یہ بالکل الیکشن والے دن ڈبے بھر دیں اور بل اٹھا کے یا لے جائیں تو اس کا تو ظاہر ہے کوئی علاج نہیں, مگر اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوں گے. امتیاز عالم صاحب نے کہا, مشہور اخبار نویس, کہ چیزیں انارکی کی طرف جا رہی ہیں اور بہت بے یقینی ہے, اور ایسی انجینئرنگ الیکشن سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک سوال بڑا پیدا ہو گیا کہ عمران خان بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میرا خیال ہے بائیکاٹ تو وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ بائیکاٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں سہولت دے دی جائے. وہ ڈبے بائیکاٹ کریں تو ان کے پولنگ ایجنٹ تک نہیں جا سکیں گے, اب بھی آسانی سے نہیں جا سکیں گے. تو وہ ڈبے بھر لیں اور 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ووٹ دکھا دیں. خواجہ آصف صاحب کے 2 لاکھ ووٹ دکھا دیں. جب لوگ نے بائیکاٹ تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. بہرحال ٹانک میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا, بڑا جلسہ ہوا. شیر افضل صاحب خیر وہ کراؤڈ پولر ہیں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں, اور اس پہ تو مجھے کوئی تعجب اس لیے نہیں ہوا, قبائلی علاقے پہ بھی کوئی تعجب نہیں ہے. گلگت بلتستان میں پہیا جام ہڑتال ہوئی, وہاں دوسرے ایشوز بھی ہیں. وہ مہنگا آٹا خریدنے کے لیے تیار ہیں. ہمیشہ آٹے کی وہاں سبسڈی دی گئی ہے, اور آج سے نہیں, ہمیشہ سے, انگریزوں کے دور سے. ظاہر ہے وہ دور دراز علاقے ہیں, وہ آٹا پہنچانا مشکل ہے, اور نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, نہایت بے رحمی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کمال کیا کہ کہا ریلوے کے ٹریک بچھا دوں گا, مانسیرا میں انٹرنیشنل ہوائی اڈہ بنا دیں گے, بورے والا میں موٹر وے بنا دیں گے, اور سیالکوٹ تک ریلوے ٹریک بچھا دیں گے. 9,000 ارب روپے کا خسارہ ہے بجٹ میں. 9,000, $25 اس سال, 27 اگلے سال, اور اس سے اگلے سال $25 بلین ادا کرنے ہیں قرض اور ان کا سود. جنرل مشرف گئے تو ڈالا تھا 60 روپے کا, اور پاکستان کے قرض تھے $36 بلین, اور تنہا نواز شریف نے کوئی $43 بلین کے میرا خیال قرضے لیے ہیں, اور زرداری صاحب نے تو بھی. اور پھر وہ قرضے اتارنے کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ظاہر ہے بہت قرضے لیے گئے, مگر انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا, اور بیشتر قرضے تو قرض واپس کرنے کے لیے لیے گئے. فیصل آباد میں اندازہ نہیں تھا, بہت بڑی بڑی ریلیاں ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ ہے وہ ریپبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ 10 سیٹوں پہ, یعنی 2/3 سیٹوں پہ, تقریباً مجھے ٹھیک اندازہ نہیں ہے 12 سیٹیں یا 14 ہیں, 10 سیٹوں پہ غلبہ ہے پی ٹی آئی کا. تو وہاں, اور ظاہر ہے وہ انڈسٹری تو وہاں تباہ کر دی گئی ہے, اور پتہ نہیں کوئی حسد ہے اس سے نواز شریف صاحب کو. یہ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کوئی وزیر اعظم ہیں
اور کوئی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں لاہور میں، حکومت نواز شریف صاحب کی ہے. اور میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب ہی فیصلے کرتے ہیں. تو وہ اس کو تو تباہ کر دیا گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. ایسا لگتا ہے اسے کوئی حسد ہے. تو وہاں بڑی بڑی ریلیاں ہوئی ہیں. کراچی میں اور ٹانک میں بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے. لاہور میں اچرا میں شوکت خانم ہاسپٹل کے قریبی علاقوں میں، ماڈل اس میں اچرا میں، وابڈا ٹاؤن میں، برکت مارکیٹ میں اور بہت سے دوسرے مقامات پر، فیروز پور روڈ پہ ریلیاں ہوئی ہیں. ملک بھر میں ہر کہیں لوگ نکلے ہیں. دفعہ 144 نافذ ہے، پولیس پیچھا کرتی ہے اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. اور میں آپ کو واقعات بتاؤں گا، ایک آدھ نہیں، درجنوں ہیں، سارے تو نہیں بتا سکتا، کہ رات ہی سے چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے ملک بھر میں. حد یہ ہے کہ میاں اظہر کو گرفتار کر لیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میاں صاحب کی عمر جو ہے وہ 92-93 سال ہو چکی ہے. بعد میں انہیں رہا کرنا پڑا. مطلب کس بنیاد پہ انہیں گرفتار کرتے؟ تو ان کا بہت پرجوش خیر مقدم کیا. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. وہ ایک بزرگ رہنما ہیں اور اس لیے وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے کہ ان کے صاحبزادے کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اسے روپوش ہونا پڑا تو انہیں ٹکٹ دیا گیا. اور وہ میرا خیال ہے بہت آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. ان کی بہت تکریم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے جناب کہ اچھا وہ ریلوے ٹریک بچھانے کا میں نے آپ سے عرض کیا. وہ لطیفہ ہے، کمال ہے. جلسے جو ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، آج اس کا جلسہ ہوا اور کل شہباز شریف کا جلسہ ہوا. 5000 کرسیاں رکھی گئی. لیاقت باغ اب بہت چھوٹی جگہ ہے. وہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناللائی میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ سیلاب آتا تھا جب بھی ہر 10 سال کے بعد تو بڑی تباہی مچتی تھی. سینکڑوں ہزاروں مکان جو ہے وہ ان میں پانی داخل ہو جاتا تھا. تو وہ 5000 کرسیاں اس طرح نہیں رکھی گئی تھی جیسے عام طور پر رکھی جاتی. ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا. 13 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں غالباً، اور کوئی 8-9 اس کی قومی اسمبلی کی. اسلام آباد اور پنڈی میں 50 لاکھ کی آبادی ہے. وہ 5000 کرسیاں بھر نہیں سکیں. آج بلاول کا جلسہ تھا تو اندر وہ پولیس انتظامات میں لگی ہوئی تھی. یعنی اس طرح کا پروٹوکول بلاول بھٹو کو دیا جاتا ہے. اور نواز شریف صاحب کو تو خیر شاہانہ ذلہ الہی کا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اندر وہ پولیس ان کے جلسے کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی، اور باہر جہاں کہیں کوئی جھنڈا پھڑپھڑاتا تھا پی ٹی آئی کا تو پولیس والے بھاگتے تھے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. سارے ملک میں سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی. اور وہ پھر گوہر علی خان نے شام کو کہا کہ سیمی فائنل کپتان نے جیت لیا اور اب آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں. یہ خوف کا حصار اس طرح ٹوٹتا ہے جیسے دھوپ سے بارش بتدریج پگھلتی ہے. اگر 4-6 ہفتے کا وقت بھی ہوتا تو ان کے پرخچے اڑا دیتی پی ٹی آئی. اور اگر عمران خان آزاد ہوتے تو یہ اس سے 2-4 گنا نہیں 30-40 گنا بڑے جلسے کرتے. اگر عمران خان صرف مری روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تو شاید 30-40-50 ہزار آدمی جمع ہو جاتے. بالکل واضح طور پر فیصلہ آباد ڈیرہ غازی خان میں بہت بڑا اجتماع ہوا، اور کوٹ ابدو میں چونکہ کالیہ پرسوں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا تو شبیر قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا اور بھی بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا. گوہر علی خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو براہ راست انتخاب ہوگا اور سینٹ کی آدھی سیٹوں کا، وہ سینٹ کی آدھی سیٹوں کا تو براہ راست ہوگا. یعنی اگر انہیں موقع ملا، یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا، آئین میں ترمیم کیا، قوانین میں بھی ترمیم کی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ مدینے والے قوانین. مراد اس سے صرف اتنی سادہ سی ہے کہ انصاف ہوگا اور یہ قانون قوانین کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. لوگ مقدمات میں پھنس جاتے ہیں. وہ عدالتی نظام کا حال آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. وزیر اعظم کا اگر براہ راست انتخاب ہوگا تو وہ ایک طرح سے صدارتی نظام ہی ہوگا. اس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے. لودھرا میں سابق ایم این اے میاں شفیق آرائی اور پیر اقبال صاحب سابق ایم پی، انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے
اور اس سے جو تھوڑا بہت امکان تھا ان کا جہانگیر ترین صاحب کے جیتنے کا وہ بھی میرا خیال ختم ہو گیا. کل جو اخبار نویسوں کو اور سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور یوٹیوبرز ہیں، کوئی میرا تو خیال تھا کہ 45 کی تعداد ہے، اور لیکن بتایا کہ کوئی 60 لوگ ہیں. کل اس کی سماعت ہوگی، چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ کوئی بات ڈانٹ ڈپٹ ہوگی ان کی. یہ رپورٹر جو ان کا مزاج آشنا ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کیا کریں، انہوں نے کہا ڈانٹ ڈپٹ تو ضرور ہوگی، اور یہ ہے کہ ظاہر ہے بعض لوگوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سزا دی جائے. کچھ میں نے اس طرح کے دیکھے میسیجز دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے اپنے ٹویٹ جو ہیں وہ حذف کر دیے. تو میں نے ابھی عیسیٰ نقوی صاحب سے میری بات ہی تو کہا ہم نے تو کوئی نہیں کی، ہم تو اپنے موقع پہ قائم ہیں، اور ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اسے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پختون میں بہت شدید رد عمل ہے میاں نواز شریف صاحب کے اس اعلان پر کہ ان لوگوں کو آسانی سے احمق بنایا جا سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ملک جس کی بنیاد قائد اعظم اور اقبال نے رکھی تھی، اور جن کے بارے میں ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ تعصب کا ایک ذرا سا سایہ بھی نہیں ہے، لسانی، فرقہ وارانہ، علاقائی، مذہبی، کسی کا نہیں، یعنی تعصب کا شائبہ نہیں ہے دونوں میں. اور بھی بہت سی دونوں کے اعلیٰ اخلاق کی خصوصیات ہیں. اس میں اس لیے جو ہیں پشتون جو ہیں وہ دوسری اقوام کی نسبت کم فہم ہیں. سندھ کے بارے میں نہیں کہا، زرداری صاحب سے ڈرتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے، تو وہ اپنا جو ہے وہ اس لیے کم فہم ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کا لیڈر چنا. اس لیڈر نے وہاں ڈیم بنانے شروع کیے، اس لیڈر نے وہاں اسکولوں میں حاضری بہتر بنائی. اساتذہ جو اسکولوں میں جاتے ہی نہیں تھے، سارے ملک میں یہی حال ہے، ان کی حاضری کو یقینی بنا، اسپتال بہتر بنائے، ہیلتھ کارڈ جاری کیا، سب سے پہلے وہیں جاری کیا، پھر پورے ملک میں جاری کیا. وہ کم فہم ہے، اور یہ ہے ان کا انداز فکر، اس کا رد عمل ہے. اور اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہے پشتون کی آبادی کیا ہے. ایک تو پشتون خاندان زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی راز تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف پختونخوا میں نہیں ہیں، بلوچستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، اور بلوچستان کی تو آدھی سے زیادہ میرا خیال آبادی پختون ہے، اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر ہیں. یعنی پنڈی میں ایک زمانے میں 25-30% تعداد تھی ان کی، جب کوئی سروے کیا گیا تھا. اسلام آباد میں تو 40% سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ملتان میں ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں. یہ بھاری قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی اس کی. دیکھیے اظہار ثانی کے بہت واقعات ہوئے ہیں، اپنا بہت سے لوگوں کو بہت سے مقامات پر گرفتار کیا گیا ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے. راجہ PP-17 سے راجہ راشد حفیظ صاحب کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا، اور ان کے چچا سمیت تحریک انصاف کے 20 کارکن گرفتار ہوئے. کوہاٹ سے تحریک انصاف کے مقامی رہنما سلمان شنواری کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا. جاوید ہاشمی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا. PP-32 سے پرویز الہی صاحب کے کاغذات منظور ہونے کے بعد تو منظور ہو گئے، انہیں گدا گاڑی کا نشان دیا گیا ہے. یہ تضحیق کا آپ ملاحظہ کیجئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. علی اعجاز بھٹر صاحب جو امیدوار ہیں علیم خان کے مقابلے میں قومی اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ علیم خان مزدوروں سے بھی ڈرتا ہے. رات ہماری وہ فلیکس لگانے والے مزدوروں کو پولیس بھیج کر ان پہ تشدد کرایا، اور اس کے بعد وہ غائب کر دیے گئے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں. ویسے علیم خان کے جلسے پہ کہ جلسے کے بعد فائرنگ ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ہے، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی. ایک اور بڑا کام کیا ہے جناب الیکشن کمیشن نے. 8300 پہ آپ میسج بھیجتے تھے، وہ آپ کو بتاتے تھے آپ کا ووٹ، اس کی تصدیق کرتے تھے، پولنگ سٹیشن پر جاتے. وہ اب پولنگ سٹیشن انہوں نے حذف کر دیا ہے. کچھ بہت اہم باتیں کچھ امپورٹنٹ لوگوں نے کہی ہیں. اخبار نویس غلام حسین نے کہا ہے، مشہور اخبار نویس چودھری غلام حسین نے کہا، میں کلمہ پڑھ کے اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ جتنے بھی انٹرنیشنل اور لوکل ذرائع ہیں ان کے مطابق مسلم لیگ یہ الیکشن نہیں جیت سکتی. تو اس میں چودھری صاحب قسم کھانے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے نہیں جیت سکتی، زور زبردستی سے جیت سکتی ہے. امتیاز عالم صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیے پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی شدید خواہش ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے لیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی شدید خواہش ہے کہ اس کے لیے عمران خان کے لیے الیکشن سے پہلے سزائے موت کا اعلان کر دیا جائے سائفر کیس میں. اور وہ ان میں سے ایک ذریعے نے یہ کہا مجھ سے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ عدالت جو بھی سزا دے گی اس پہ عمل درآمد آپ کو کرنا ہوگا. عمل درآمد کیسے کریں گے؟ ٹانگیں کام جائیں گی عمل درآمد کرتے ہوئے. اتنی جرت ان میں کہاں سے آ گئی؟ پرچے درج کرائے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کے ورکروں کو، پھر ان کے خاندانوں کو کمپیل کیا جاتا ہے. اب میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے. کنول شوذب صاحبہ جو ہیں ان پہ بہت زیادہ کرم ہے. رات پھر ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور پولیس کے لوگ نہیں تھے، غنڈے تھے، اور انہوں نے کہا آپ ریلی نہیں نکال سکتے. پرسوں بھی یہ واقعہ ہوا، وہ تو گھر پہ ہی نہیں رہ رہی ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریلی کے مقام پہ رات بھر چھاپے پڑتے رہے اور ریلی کے مقام پر پولیس جمع رہی. انور مقصود صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے، میں تو زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ اسے دیکھ کر جاؤں. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ، چاہے جیسا بھی موسم ہو. 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، 76 برس سے آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیلم انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ریلی نکالنے کی اجازت دی تھی، یہ بڑی دلچسپ بات معلوم ہوئی، مگر پھر وہ اجازت واپس لے لی. اور اس طرح کی خبریں تو بہت ہیں. تو مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے آج کے دن کی ساری کارروائی کا کہ برف پگھل رہی ہے، خوف کا حصار ٹوٹ رہا ہے، امکان بڑھ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کامیابی کا. پنجاب کا جیسا مزاج ہے، بہت لوگ نہیں نکلے، یعنی غیر معمولی تعداد نہیں، میری توقع سے زیادہ نکلے لوگ ویسے. لیکن 8 فروری کو اگر لوگ نکل آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالے تو کریا کرم ہو جائے گا. ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلاول صاحب بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں. انہوں نے آج کہا عمران خان کسی طرح وزیر اعظم نہیں بن سکتے. یعنی جس کی 60-70% وہ ہے حمایت، وہ نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ انہیں ووٹ دیں، اپنے لیڈر کو چھوڑ دیں، مجھے اس لیے ووٹ دیں کہ میں جناب یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں یہ $17 بلین کی مراعات ہیں امیر طبقے کے لیے ختم کر دوں گا، اس کا پیسے کا غریبوں کو خرچ کروں گا. آج تک تو توفیق ہوئی نہیں آپ کو، آپ کے والد گرامی کو، آپ کی والدہ ماجدہ کو. ہاں جی. اور بھٹو صاحب کے بارے میں اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں کیا اور زیادہ کیا عرض کروں. اور محترمہ کے بارے میں، یعنی اس ملک میں کرپشن کی جو تاریخ آپ نے رقم کی اس کی کوئی مثال ہے؟ 2-2 لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ چوری کر لی جاتی ہیں. اب میں اس پہ گفتگو شروع کروں گا تو بات اور لمبی ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.